آلریڈی جو ہے ہم اتنے مارجنلائزڈ ہیں ان پلیٹفارمس کے اوپر. جب آپ کا فاؤنڈر ہی جو ہے نا اس کی پالیسی اس طرف جا رہی ہے, ہاؤ سیف ول آئی فیل ایز اے وومن آن دس پلیٹفارم. جس طرح ٹرمپ کی ابھی پالیسی ہے کہ ہم جینڈر نیوٹرل ہوں گے, ریس نیوٹرل ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ الیکشن سے پہلے بلاک تھی. سو امیجن ایک جمہوری ملک میں آپ ایک سیاسی جماعت کی ویب سائٹ کو بند کر دیتے ہیں. I call it the internet shutdown that cost us democracy. تو لوگ جو وی پی این استعمال کر کے ایکس کا استعمال کر رہے تھے, جس میں پاکستان کی وزیر اعظم, منسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی انکلوڈیڈ ہیں, وہ خود بھی وی پی این استعمال کر کے ایکس پہ پوسٹ کر رہے ہیں. 1.6 بلین ڈالرز مطلب 1.6 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوا. دنیا میں سب سے بڑا اماؤنٹ ہے جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کسی ملک کو نقصان ہوا ہو. ہیلو, السلام علیکم, ویلکم ٹو دی ادر سائڈ. بہت ٹائم کے بعد آئی ایم ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, اور آج وی آر جوائنڈ بائی اسامہ خلجی, ہو از دا ڈائریکٹر آف بولو بھی, ورکس آن ڈیجیٹل رائٹس آئی بلیو. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ وہ گلوبل نیٹورک انیشیٹو کے وائس چیئر بھی ہے. کانگریچولیشنز آن دیٹ. اینڈ یو آر آلسو اے کالمسٹ, اور I have been watching, following a lot of your work on all the digital platforms, the way you have been advocating for digital rights across all sectors, and also آپ کا ایک بڑا in-depth analysis ہے جو current laws اور regulations پاکستان کے اندر یا globally بھی جس طرح سے digital landscape کو shape کر رہی ہے. تو آج ہم بہت ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. انٹرنیٹ کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت کنٹری کے اندر, کس فارم میں ہے, جس فارم میں بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ بین کرنا تو پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو یا ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو یہ ایک اب بالکل ایک کنسسٹنٹ چیز بن گئی. بہت سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ وے میں جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کو لمٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو بھی آتی ہے اپنے فیور کے لیے, اپنے انٹرسٹس کے لیے. لیکن پچھلے سال ہم نے دیکھا 2024 میں کہ بہت زیادہ ہمیں فیل ہوا اس کی سیویرٹی کہ شاید ہمارا جو فریڈم آف ایکسپریشن اسپیشلی آن ڈیجیٹل پلیٹفارمس ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو بہت زیادہ لمٹ کرنے کی کوشش کی. اس کا میگنیٹیوڈ ہمیں بہت زیادہ فیل ہوا. تو لیٹس اسٹارٹ بائی ڈسکسنگ کہ ایسا کیا ہوا پچھلے سال اپارٹ فرام بیننگ, جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ ہم کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں بول پا رہے ہیں, اور جہاں پہ بول رہے ہیں اس کے اوپر اتنی ایک تو اسکروٹنی ہے, اور اس کو اتنے سے کہتے ہیں کہ بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو مے بی ٹیل اس مور اباؤٹ دیٹ. جی بالکل, جس طرح آپ نے بالکل اچھی طرح بتایا کہ 2024 میں انٹرنیٹ کے بہت زیادہ ایشوز پاکستان میں آئے. تو اس پہ میں نے ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی لکھا تقریباً 2500 الفاظ کا ڈان کے لیے, سمرائزنگ کہ 2024 میں کیا کچھ ہوا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ. تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو فروری 8 کو ہوا, ہم نے دیکھا کافی سینسرشپ تھی. پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ الیکشن سے پہلے بلاک تھی. سو امیجن ایک جمہوری ملک میں آپ ایک سیاسی جماعت کی ویب سائٹ کو بند کر دیتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب اور فیس بک بھی بند ہو جاتے تھے جب پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہوتا تھا. تو آپ مطلب ایک جماعت آپ کو نہیں پسند تو آپ پورے ملک کا جو ہے ایکسیس بند کر رہے ہیں. تو کافی اس میں مسائل تھے, لیکن پھر سب سے جو بڑا ایشو میری نظر میں تھا وہ الیکشن کے دن جب انٹرنیٹ کو بند کیا گیا. بالکل, کیونکہ 24 گھنٹے صرف انٹرنیٹ نہیں, موبائل فون انٹرنیٹ نہیں, لیکن موبائل فون کے سگنلز بھی بند تھے, تو آپ ایس ایم ایس اور فون کال بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ایسے ماحول میں الیکشن ہوا ہمارے ملک میں, اور میری نظر میں اس وجہ سے جو ہے الیکشن کے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا, کیونکہ آپ نے تاریکی کے اس میں بالکل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر دیا تھا. اور اس میں پھر جو الیکشن کے آفیشلز تھے وہ ریزلٹس بھی نہیں اپلوڈ کر سکتے تھے سسٹم میں, کیونکہ اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کنٹروورشل رزلٹ آیا, اور جو دوسرے اور تیسرے نمبر کی جماعتیں تھیں انہوں نے حکومت بنا لی. بالکل.
تو میرے خیال سے اس آئی کال اٹ دا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن دیٹ کاسٹ اس ڈیموکریسی. تو اس انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں جو جمہوری نقصان ہوا ہے اس کا جو اثر ہے وہ 5 سے 10 سال تک ہم بھگتیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا. انٹرنیٹ میں فائر وال لگائی گئی، پھر ہمیں بتایا نہیں گیا کہ فائر وال لگی ہے یا نہیں لگی. ادھر ادھر سے پرائیویٹ سیکٹر سے، میڈیا کی رپورٹ سے، لیک سے پتہ چلا ہمیں. پھر الیکشن کے فوراً بعد ہم نے دیکھا ایکس جو ٹویٹر ہوتا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا، اور اس کی بھی کوئی تردید نہیں ہو رہی تھی. کورٹ میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ٹویٹر چل رہا ہے. پھر 1 مہینے بعد ایک بیک ڈیٹڈ نوٹس آیا کہ انٹیریئر منسٹری نے پی ٹی اے کو ہدایت دی تھی کہ آپ اس کو بند کریں ایکس کو. اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس طرح؟ وہ پی ٹی اے جو ہے وہ قانون کے مطابق انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے. رائٹ. تو ان پہ لاگو نہیں ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی جو ڈکٹیشن لے لیکن انہوں نے ایسے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی اے اٹ سیلف ایک کویسچنیبل ایک ادارہ بن جاتا ہے. بالکل. اور ابھی تو خیر قانون میں سب کچھ بدل گیا ہے. جو ہم نے دیکھا ابھی جنوری 2025 میں اسی ہفتے جو قانون پاس ہوا، بلکہ آج جو ہے صدر زرداری نے اس کو سائن کیا ہے. تو اس میں یہ سب کچھ دیکھا، فائر وال دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وی پی اینس کو بھی بلاک کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو لوگ جو وی پی این استعمال کر کے ایکس کا استعمال کر رہے تھے، جس میں پاکستان کی وزیر اعظم اور منسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی انکلوڈیڈ ہیں، وہ خود بھی وی پی این استعمال کر کے ایکس پہ پوسٹ کر رہے ہیں. تو اوور آل اٹس کافی جو ہے شٹ ڈاؤنس بھی پھر ہوئے. ہم نے دیکھا کہ جب کوئی پروٹیسٹ ہوتی تھی تو انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا تھا، اور اس کی جو معاشی نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے. ایک تو آپ کے پاس نمبرز آتے ہیں، تو ایک سٹڈی کے مطابق 1.6 بلین ڈالرز، مطلب 1.6 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوا اس کی وجہ سے، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا اماؤنٹ ہے جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کسی ملک کو نقصان ہوا ہو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ برین ڈرین بھی بہت زیادہ ہو گیا. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے پچھلے سال ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اس میں بھی اکانومی کو اس کا کاسٹ ہوتا ہے جب آپ کا اسکلڈ لیبر جو ہے ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو پھر اکنامک لاسز کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی امپیکٹ ہوتی ہے. تو آبویسلی اوور آل جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ انٹرنیٹ کی سچویشن 2024 میں کافی خراب رہی، اور سپیڈز بھی 30 سے 40% آہستہ بھی ہو گئی ہیں. پچھلے سال بہت سارے لاز بھی آئے جو کہ ویسے تو لگ رہا تھا کہ شاید انٹرنیٹ کی بندش کے لیے نہیں بلکہ اس کی پروموشن کے لیے، اور انٹرنیٹ اسپیس کے اوپر جو ہراسمنٹ، بلینگ اور بہت سارے اور قسم کے ایکٹس پائے جاتے ہیں، شاید ان کو یہ لوگ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ وین یو گو ٹو دا ڈیپتھ آف دوز ایکٹس اور دوز لاز، شاید وہ اس طرح سے نہیں ہے. کیا ایسے تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جو میسز ہیں دے آر ویری انسیف آن دا انٹرنیٹ، اسپیشلی جو مارجنلائزڈ سیکٹرز ہے، ویمن اسپیسیفکلی، اور بہت سارے ایسے ریجنز جن کا ایکسیس آلریڈی نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے انٹرنیٹ کے، اور وہ جب انٹرنیٹ پہ جب کچھ بولتے ہیں تو ان کو اس پہ بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس آڑ میں جو ہے ایسے تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کوئی ویسٹ انٹرسٹ کو جو ہے نا اس کے تھرو جو ہے نا اس کو ختم کر رہے ہیں. نام ایسا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایز سٹیزنس کیونکہ آپ یہاں پہ انسیف ہیں، لیکن اصل میں ایسے نہیں ہو رہا ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016 میں جب لایا گیا، اس وقت بھی ہم اس کی ترمیم اور اس کے خلاف جو ہے جدوجہد ہماری ہو رہی تھی، اور اس میں ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ خواتین اور بچوں کے نام پہ سنسرشپ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، جو کہ سیاسی نوعیت کی ہے. اور ابھی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو امینڈمنٹس پاس ہوئی ہیں ابھی پیکا کے قانون میں، تو اس میں کوئی جنسی اقلیتیاں یا خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. وہ سراسر سیاسی سنسرشپ ہے، اور جو قطغنیں لگ رہی ہیں وہ ساری سیاسی نوعیت کی ہیں.
اور اس میں یہ ان کو بھی طاقت دی گئی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں اتھارٹی کے بولے ہوئے مواد کو نہیں ہٹاتے انٹرنیٹ سے تو پھر پورا پلیٹ فارم قانون کے تحت جو ہے بلاک ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جو غیر قانونی اقدامات جو ہے حکومت کرتی آ رہی تھی پچھلے کافی سالوں سے، جس میں جب کورٹس کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اس ساری چیزوں کو ابھی جو ہے ایک قانونی رنگ دے دیا گیا ہے. لیکن میری نظر میں یہ قانونی رنگ جو ہے غیر آئینی ہے. بالکل. اور اگر ہمارے کورٹس جو ہیں، ہماری یہی امید ہے کہ وہ ابھی بھی آزاد ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس کو دیکھ کے ان کو ضرور رول بیک کریں. آپ کو شاید یاد ہوگا 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی پیکا آرڈیننس پاس کیا تھا. بالکل. لیکن اپریل 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس چیلنج کرا کیا دیا اس تھا کو، بالکل. اور اس کو رد کر دیا تھا. تو اس امینڈمنٹ میں بھی اسی طرح کے جو ہیں شکے ہیں. لیکن اچھا، ہم نے اس میں دیکھا مزے کی بات ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میرے خیال ہے کہ وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، اور ان کے اپنی جو کولیشن پارٹی میں پیپلز پارٹی ہے، دے آلسو ڈونٹ سیم ٹو بی آن دا سیم پیج آن دس ایشو. تو دیکھیں، اپوزیشن پیپلز تو ہے پارٹی ہی. کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اگری کرتے، لیکن پارلیمان میں وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو ان کی بات پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ان کو مسئلہ ہے تو پھر وہ یس ووٹ کیوں دے رہے ہیں پارلیمان میں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے خیال سے پی 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 کے ہمیں ایکشنز دیکھنے چاہیے، ان کی باتیں ہم اگنور ہی کریں تو بہتر ہے. اچھا، پاکستان کے اندر تو بہت سارے چیلنج ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس طرح سے پھر ہم لوگ اپنا گلوبلی جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی یوزیج، یا پھر ہماری جو انٹریکشن ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، یا اس کا جو فیوچر ہے اسپیشلی ٹرمپ کے آنے کے بعد بڑا ڈفرینٹ لگنے لگا ہے ابھی. بیکاز جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیک کمپنی کے سی ایوز ہے، دے آر ٹرمپ کے ایلائی نظر آ رہے ہیں. جو اسپیسز جہاں سے ہمیں لگتا تھا کہ میٹا کچھ حد تک شاید ہمیں سیف گارڈنگ ہماری کر رہی ہے، اور دے ول ٹیک کیئر آف سرٹن ایشوز، اور ہمیں لگتا تھا کہ وہاں سے کوئی شاید بہتر انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے، لیکن اب وہ بھی کویسچنیبل ہو گیا ہے. میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ جو 25 آنورڈز جو ہے انٹرنیٹ کی شیپ کیسی ہوگی، اور وہاں پہ ہم کتنے سیف ہوں گے. بیکاز ہم تو ایز پاکستانیز ایز نیشن وی آر کمپلیٹلی ریلائنگ آن دیئر ٹولس. جو بھی ان کا ڈیٹا ہے، جو بھی ان کے ٹولس ہے انہوں نے جو بنائے ہیں، ہم تو ویسے بھی اتنے انسیف ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہاؤ آر دے مینیجنگ تھنگس بیہائنڈ اس. تو اب اور زیادہ پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے ہم کتنے سیف ہوں گے آگے. میں ابھی بلکہ مارک زکربرگ کا میں دیکھ رہی تھی انٹرویو، اینڈ ہی used a certain particular word which I found very interesting, where he was saying that we need to make his platforms meta more, we need to bring more masculine energy to meta. So being a woman, مجھے یہ بات بہت لگی کہ اچھا آلریڈی جو ہے ہم اتنے مارجنلائزڈ ہیں ان پلیٹفارمس کے اوپر. جب آپ کا فاؤنڈر ہی جو ہے نا اس کی پالیسی اس طرف جا رہی ہے، تو ہاؤ وڈ آئی فیل آن دیس ہاؤ سیف ول آئی فیل ایز اے وومن آن دس پلیٹفارم. جی بالکل، بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی آپ نے بھی بہت اچھی طرح بات کی. اور اس میں خاص کل ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کی جو ٹرولنگ ہوتی ہے، میس ٹرولنگ ہوتی ہے اکثر پلیٹ فارمز پہ. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی بھی سیفٹی کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جب مرد حضرات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا اپنی تصویر پوسٹ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس پہ، تو وہ کیا سوچتے ہیں اسے ٹویٹ یا پوسٹ کرنے سے پہلے، اور خواتین کیا سوچتی ہیں؟ ایک بالکل مختلف ہمیں سوچ نظر آتی ہے. کیونکہ اس پہ سیفٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اور مردوں کے لیے زیادہ نہیں سوچنا پڑتا، لیکن خواتین کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا پوسٹ کروں اور کس طرح سے کروں، کس طرح سے بولوں، اور کس طرح میں لگوں اگر تصویر میں پوسٹ کروں. تو اس میں پھر آبویسلی ہمیں ضرورت ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے زیادہ اقدامات لیے جائیں. لیکن اگر اس کو ہم جس طرح ٹرمپ کی ابھی پالیسی ہے کہ ہم جینڈر نیوٹرل ہوں گے، ریس نیوٹرل ہوں گے، تو جینڈر بلائنڈ ہوں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں آپ کے مختلف طبقے ہوتے ہیں جن کی طاقت کم ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک آدمی ہیں تو آپ کی طاقت اور آپ کی سیفٹی جو ہے زیادہ ہے.
لیکن خواتین کی، بچوں کی اور دیگر جو جنسی اقلیتیاں ہیں ان کی سیفٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو آپ کی پالیسیاں بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے آپ پھر اپنی کمیونٹی سٹینڈرڈز کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. لیکن جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایلان مسک نے ٹویٹر کو خریدا اور اس کو بدل کے ایکس کیا، اور بائی دا وے میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو ویلیویشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے جب سے انہوں نے خریدا ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کو نہیں پسند کر رہے استعمال کرنا. آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، بلو اسکائی آ گیا ہے جس پہ لوگ چلے گئے ہیں، اور دیگر اس میں. لیکن اس سے ہمیں یہی مسئلہ نظر آتا ہے کہ جو انٹرنیٹ صارفین ہے ہمارے لیے ایک طرف حکومتیں ہیں یا ریاستیں ہیں جو ہمیں سینسر کرنا چاہ رہی ہیں، اور جو ہمارا یہ اظہار رائے کا حق ہے وہ لینا چاہ رہی ہیں، ہمیں پرائیویسی نہیں دینا چاہ رہی. اور دوسری طرف یہ انٹرنیٹ کی کمپنیاں ہیں جن کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، بلینز آف ڈالرز یہ روز کماتے ہیں اس سے، اور ان کی بھی جو ایسی پالیسیاں ہیں وہ یوزر فرینڈلی نہیں نظر آ رہی، وہ صرف پروفٹ فرینڈلی ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سوشل میڈیا پہ. اس پہ اگر الگوریدمز اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جو ڈویژنز ہے یا ہیٹرڈ ہے وہ زیادہ ہو، کیونکہ اس سے پھر لوگ اسے زیادہ دیکھتے ہیں، اور جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنا ڈیٹا ان کے پاس جائے گا اور اتنا ہی وہ پیسہ زیادہ کمائیں گے. اور میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ جتنی بھی وائرل ویڈیوز ہوتی ہے، اسپیشلی اگین ٹاکنگ اباؤٹ دی ویمن جن کی ویڈیوز لیک کی جاتی ہے یا پھر ان کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہے، تو ان کے الگورتھمس تو وہی ہے کہ مطلب وہ زیادہ چلتی ہے. دیٹ مینس اٹس پروفٹنگ اے لاٹ آف پیپل. تو وی کانٹ ریئلی ٹرسٹ کہ میٹا یا جتنے بھی یہ پلیٹ فارمس ہیں وہ ہماری سیف گارڈنگ کے لیے ہیں. دے آر دیئر ٹو میک منی رادر دین سیف گارڈنگ اس. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں اپنے سیف گارڈنگ کے یا پھر اپنے سیکیورٹی کے پالیسیز ہمیں خود بنانے کی ضرورت ہے، میکینزمس ہمیں خود بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ کمنگ ٹو آر پلیٹ فارمس جو کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن میں ہیلپ کر سکتی ہے. اگر فار انسٹنس کسی بچی کا ویڈیو جو ہے وائرل ہو چکا ہے، اس انسٹنس میں جو ہے کون سے ایسے ادارے ہیں جن کے پاس جایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا میکینزمس ہے جو اس شخص کو اختیار کرنی چاہیے. کوڈ بی اینی پرسن جس کی کوئی ایسی پرائیویسی بریچ ہوئی ہے یا اس کو امپرسنیشن ہو رہی ہے، ڈفرینٹ فارمز ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی ایشوز کسی شخص کے ساتھ ہو رہے ہیں تو کیا ہمارے پاس ایسے میکینزم پاکستان کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کریں اور آپ کی جو پرائیویسی ہے ایک تو اس کو پروٹیکٹ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں انصاف بھی ملے کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، اینڈ دا پرسن شوڈ بی لائک کاٹ، اینڈ دین اس کے کیا پھر سزائیں کیا ہو سکتی ہے. بالکل، اس کے مختلف ایونیوز موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر، اور ان کی کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف اگر جائے تو اس کو تھیوریٹکلی ہٹانا چاہیے یا ایکشن لینا چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر کسی پروفائل کو بہت زیادہ رپورٹس ہوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں کہ اس یوزر نے بہت زیادہ وائلیشنس کی ہے، پھر ان کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ رپورٹ آپ کی کام نہیں کر رہی، یا آپ چاہتے ہیں کہ قانونی کارروائی ہو، یا آپ کو کوئی لیگل ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس میں دو اور مختلف ایونیوز ہیں. تو ایک تو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، اور ان کے ساتھ ہم بھی کافی کام کرتے ہیں. بالکل، اور ان کی جو ہے سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے 0800-93939 جو ٹول فری نمبر ہے. ان کے ای میل ایڈریسز ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اور ان کے پاس پورا ایک پروسیس ہے جو سوشل میڈیا کمپنیز کو وہ کیسز ایسکیلیٹ کر دیتے ہیں اگر وہ سیریس نوعیت کے ہوں. تو ان کے پاس لیگل ہیلپ بھی ہے، سائیکولوجیکل ہیلپ بھی ہے، اور آپ کو ٹیکنیکل ہیلپ بھی اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کی ہیلپ بھی دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ کی طرف جائیں تو پھر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کا سائبر کرائم ونگ ہے جو 2016 سے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت کام کرتا ہے. اور ابھی جو ترمیم آئی ہے تو اس کی جگہ اگلے سال میں جو ہے میرے خیال سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنے گی. لیکن جب تک وہ نہیں بنتی آپ FIA کے سائبر ہاؤ ڈو کرائم یو لک ایٹ دیٹ کہ یہ جو نئی ایجنسی بن رہی ہے اور یہ سارے میں کیسز سمجھتا ہوں جو ڈفرینٹ سیپریٹ ہوں گے، ایگزسٹنگ ہے اسی کو آپ بہتر کریں بجائے کہ نہیں بنائیں. لیکن بہرحال اگر آپ نے ان کے پاس جانا ہے تو آپ آن لائن کمپلینٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ نے ان کے دفتر میں ان پرسن جانا ہوتا ہے ٹو ویریفائی دیٹ کمپلینٹ. جس طرح FIR لکھواتے ہیں اسی طرح سے آپ کو جا کے بالکل درج
ایف آئی کی کمپلین کرتے ہیں، وہ پھر انکوائری کرتے ہیں اور پھر اس پہ آگے جو ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیکن اس میں یہی ایڈوائزبل ہے کہ آپ کسی وکیل کے ساتھ جائیں، اور آپ جو ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جیسے ادارے جو ہیں ان سے لیگل ہیلپ بھی مانگ سکتے ہیں. اور وہ اگر ان پرسن جو ہے پرو بونو وکیل آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ کو فون پہ وہ لیگل ایڈوائس دے سکتے ہیں. تو بس پھر آگے پھر ایف آئی اے جو ہے آگے دیکھتی ہے. اکثر جو ہے ایون ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے کوشش کرتے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے اور کیس جو ہے ادھر ہی ختم ہو جائے بفور گوئنگ ان ٹو ٹرائل. لیکن اگر آپ ٹرائل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر کورٹ میں سائبر کرائم کے اسپیشل کورٹس ہیں تو ادھر آگے پھر کیس چلتا ہے. Right, I agree with this because recently I have interacted with some victims actually جن کے کیسز چل رہے ہیں، اور اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ کیونکہ موسٹ آف دا وکٹمز آر ینگ پیپل بیکاز انٹرنیٹ کے یوزرز ہی بہت ینگ ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ویڈیوز لیک بھی کرتے ہیں، ڈیپ فیک بھی بناتے ہیں، اینڈ لائک دیر از اے ہول ایک پوری کمیونٹی ہے ہو آر دیز کائنڈ اینڈ دین دے بینیفٹ فرام اٹ آلسو. تو جو وکٹمز ہوتے ہیں دے یوزلی ڈونٹ نو کہ فرسٹ اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے. دے گو ٹو دا رانگ پرسن، دے وڈ گیو دم دا رانگ آئیڈیاز کہ یہ بولنا ہے آپ نے ایف آئی اے میں جا کے، آپ نے ایف آئی اے میں جانا ہی نہیں ہے ڈر کے مار. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی ہے کہ لیگل ہیلپ وہ سیکھ کریں، بہت ضروری ہے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کرے گا کہ اس طرح سے. اور جس طرح سے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی ہے، ان کے ساتھ میری انٹریکشن بہت ٹائم سے آئی ہیو بن انٹریکٹنگ ود دیم اینڈ دے آر ویری افیکٹو ایز اے پلیٹ فارم. اینڈ انہوں نے جس طرح سے، یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات بھی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہے جو کہ اس قسم کے کروشل ایشوز میں جو ہے نا جن کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں. لیکن اسٹل ویری ہیپی دیٹ آرگنائزیشنز لائک بولو بھی اینڈ آلسو ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن آر دیر، جن کے پاس چلو آپ کو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو وہاں سے کوئی آپ کو رائٹ گائیڈنس مل جائے گی اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے کے پاس آپ کو جانا ہی پڑتا ہے. بٹ آئی ایم کیوریس ٹو سی کہ یہ جو جس کو سیپریٹ کیا گیا ہے ایف آئی اے سے، اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے. کیونکہ مجھے پرسنلی تھوڑا یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ بیکاز یہ کیسز کی نوعیت اتنی ڈفرینٹ ہے کہ اس میں سائیکولوجیکلی اس شخص کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ بیکاز ایک بڑا ایک ججمنٹل ایک وہ بھی ہوتا ہے وین یو گو ٹو رجسٹر کیس، بیکاز آپ کے بالکل پرائیویٹ چیزیں پبلک میں آ گئی ہے. اینڈ وین یو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ٹو دا فرسٹ رسپونڈر جو کہ ایف آئی اے کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کا کیا آگے سے ریئیکشن ہو سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز دے پرابلی آر گوئنگ ٹو جج یو فار دیٹ. سو اس سے وکٹم کے اوپر کتنا ایک مزید ٹراما ایڈ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں بٹ یہ میرے خیال ہے میکینزمس کو امپروو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں. تو اگین آئی تھنک کہ بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس مسئلے کو تھوڑا سا ریلیٹیولی نیا بھی دیکھتی ہوں کہ بیکاز یہ پہلے سوشل میڈیا کا ایکسیس شاید اس طرح سے نہیں تھا، اب ہے، تو اس کے بہت سارے ایشوز بھی ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن جس طرح سے اسٹیٹ اس کو ایڈریس کر رہی ہے آئی تھنک اس طرح سے تو بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ایڈریس. اگر کریں تو جس طرح سے دوسرے آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، جو اسٹیپس وہ لے رہے ہیں، جو میکینزمز ان کے ڈیولپ ہوئے ہیں، آئی تھنک دے ریئلی نیڈ ٹو ورک ود دا گورنمنٹ اور ان کو بہتر ہم بنا سکتے ہیں. دوسرا پھر میں ڈیپ فیک کی بات کر رہی تھی تو وہاں سے مجھے یاد ہے کہ ڈیپ سیک از ویری اٹس ٹرینڈنگ. آئی واز تھنکنگ کہ ہم لوگ تو ایز اے نیشن ہم ڈیپ فیک کو ماسٹر کر رہے ہیں، بٹ دنیا میں جو ہے نا ڈیپ سیک از ٹیکنگ اوور اور وہ ایک پوری وار جو ہے نا وہاں پہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں وین اٹ کمس ٹو انٹرنیٹ یوزیج؟ ہماری جو عوام ہے، ہاؤ آر وی کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹ؟ کیا ہم مطلب آئے دن کبھی کبھی نسٹ کے بچے آپ کو نظر آتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ سم انوویشن کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ڈیجیٹل لینڈسکیپ آف پاکستان، بٹ اوور آل جو ہے ہم پیسو یوزرس ہیں، اور پیسو یوزنگ میں بھی ہم لوگ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو پروڈکٹیو شاید اس سے کام لے رہے ہیں. تو ہاؤ کین وی امپروو دیٹ آلسو؟ جی میرے خیال سے پاکستان کے جو آئی ٹی ٹیلنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ریسورسز جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی ہیں. تو خاص کر آپ یونیورسٹیز میں زیادہ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ ہو، اور جو حکومت کا ایک آئی سی ٹی R&D فنڈ بھی ہے اس کا بھی صحیح استعمال نہیں ہو رہا، اس کو بھی صحیح طرح استعمال کریں تو میرے خیال سے ہم بھی کافی کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستانی فری لانسرز جو ہیں، دنیا کے 3rd ہائیسٹ نمبر ہے پاکستان میں،
اور وہ دنیا بھر سے جو ہے فورن ایکسچینج پاکستان کے لیے لا رہے ہیں اور اپنے آئی ٹی کی سروسز فراہم کر رہے ہیں، جس میں اے آئی کی بھی سروسز ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کی ٹیکنیکل کیپیسٹی بہت زبردست ہے. اکثر لوگ خود گھر بیٹھے سیکھتے ہیں، یونیورسٹی سے بھی سیکھتے ہیں لیکن خود بیٹھے گھر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کافی کچھ پروگرامز بھی اور انکیوبیشن سینٹرز بھی ایسے بنائے گئے ہیں بڑے شہروں میں، جہاں پہ لوگوں کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ ان کے اسٹارٹ اپس کس طرح بن سکتے ہیں اور کس طرح جو ٹیک پلیٹ فارم ہے آپ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ان کو سپورٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو ویزیبلٹی بھی دینے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ اور نوجوان اور بچے ان کو دیکھ کے جو ہے انسپائر ہوں اور دیکھیں کہ کیا کچھ ممکن ہے ابھی. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو اچھا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے فری لانسرز بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں پاکستان میں، اور آئی ٹی کمپنیز بھی سفر کر رہی ہیں. تو امید یہی ہے کہ ابھی انٹرنیٹ کی سپیڈ اس سال بہتر ہو، تاکہ جو آئی ٹی پروفیشنلز اور ہیں. اسٹار لنک، ڈو یو تھنک کہ اس کے آنے سے شاید امیدیں ہیں، بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکسپینسو. آئی ہرڈ اٹس ایکسپینسو ہوگا. میرے $120. خیال سے کچھ چائنیز کمپنیز بھی ہیں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی. تو میری نظر میں تو جتنی زیادہ کمپنیز آئیں اتنا بہتر ہے، کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہو. اور یہ ڈیپ سیک کے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکی اور یورپین کمپنیز ہیں ان کو بھی اپنی قیمتیں کم کرنی ہوگی، کیونکہ ایک چائنیز بہت اچھی ٹیکنالوجی کم قیمت میں آپ کے پاس موجود ہے. تو اسی طرح میرے خیال سے گلوبل کمپٹیشن کے لیے یہ اچھا ہے، اور اس میں سروسز بھی اچھی ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے جتنی زیادہ کمپنیاں آئیں ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اور جہاں تک پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، آئی ایم اے وٹنس ٹو دی ینگ پیپل آف جی بی. وہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے، آلریڈی وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے، ایک کمپنی کی منوپلی ہے، تو اس کی مرضی ہے جب چاہے آن کیا جب چاہے بند کیا. تو اس اسٹیٹ آف انٹرنیٹ میں بھی جو ہے نا بچے بہت کچھ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے ارن بھی کر رہے ہیں. اور جب پھر اس طرح کی سچویشن میں ایسے مارجنلائز، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ جی بی ہو، اس طرح کے ایریاز میں جہاں پہ آلریڈی مارجنلائزیشن بہت زیادہ ہے، ایکسیس کے بہت ایشوز ہیں، اس طرح کے لاز جب آتے ہیں، پیکا جیسے خطرناک لاز آتے ہیں، تو ہم تو ڈبل مارجنلائزیشن ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک ان سب کو بھی بہت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک لا جو ہے، جو آپ کسی خاص پرپز کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اس کا پیریفریز کے لوگوں کے اوپر، ینگ لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ایک طرف آپ ان امپلائمنٹ اور آپ جو ہے نا اکانومی کے خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ خود ہی جو ہے نا ان کے سارے اپرچونیٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، خاص کر جو بارڈر کے قریب علاقے ہیں، اکثر جگہوں پہ موبائل فون بھی نہیں چلتے اور انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا. اور پھر یہ بھی بہت مسئلہ ہے کہ صرف ایک کمپنی آپ کو انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہے، تو اس میں کمپٹیشن بھی نہیں ہے اور مونوپلی ہے. تو میرے خیال سے اس میں بھی زیادہ کمپنیوں کو پرمیشن ملنی چاہیے، تاکہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ادھر ہی بیٹھ کے اپنے کام کریں، بجائے یہ کہ انہیں دور دور بڑے شہروں میں آنا پڑے صرف کام کرنے کے لیے، جو کہ آپ گھر سے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اسامہ. آئی نو دیٹ یو آر ویری بزی دیز ڈیز، اور آپ ہر جگہ آپ انوائٹیڈ ہے، بیکاز آپ ایکسپرٹ ہے ایک اس ٹاپک کے اوپر، اور آپ ہر جگہ جا کے بول رہے ہیں. میں پرسنلی دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے ٹی وی چینلس پہ یو آر ایکسپریسنگ یور ویوز، وچ از گریٹ. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں بھی ٹائم دیا آج، اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ جو یہ دیکھیں گے دے ول بی ایبل ٹو لرن اے لاٹ فرام دس. تھینک یو فار ہیونگ می، اور تھینک یو فار کورنگ دس ویری امپورٹنٹ ایشو. کیونکہ میرے خیال سے پاکستان کے جو نوجوان ہیں، 65% ہماری جو آبادی ہے وہ نوجوان لوگ ہیں، اور انٹرنیٹ ان کے لیے بہت ایک ضروری سورس ہے آف ارننگ، آف ایجوکیشن، تعلیم کے لیے، اور بیسک کمیونیکیشن کے لیے. تو میرے خیال سے اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کافی ہے.